دعوت خطاب دیتا ہوں آج کی اس محفل پاک میں تشریف لائے ہمارے مہمان خطیب، جن کا الحمدللہ خطابت تو نہیں، علماء نہیں بلکہ استاد العلماء، اور جن کی زیارت کرنا علماء کہتے ہیں کہ گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے، تو الحمدللہ میری اور آپ کی خوش بختی، میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، ترجمان اہل سنت، استاد العلماء، شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد شعبان قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے نورانی وجدانی ایمانی بیان سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں گے۔ نعروں کی صورت میں استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ نحمدک یا من ترنمت بثنائہ برق اللسان وتغنت بتہلیلہ انادل الکیان، والصلاة والسلام على سید الرسل وحبیب الرحمن، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحائف عقیدت و محبت عرض خدمت کرنے کے بعد انتہائی اعزاز اور اکرام کے لائق حاضرین، سامعین، ناظرین، اراکین تحریک صراط القرآن، منتظمین مسجد نور، شرکائے تاجدار صداقت کانفرنس اور فہم و دانش کے مالک، علم و عمل کے
اسپیکر ذوالاحتشام علماء کرام، نعت خوانان شیر لسان قرۂ عظام، آج کی پروقار سالانہ تاجدار صداقت کانفرنس کے جملہ معاونین و شرکاء، اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت، رفاقت، صحبت، صحابیت کہ جس درجے پر افضل البشر بعد الانبیاء یار غار یار میزار کو سعادتوں سے نوازا ہے، سعادت میں بہت سارے لوگ شامل و شریک ہوئے، لیکن نبیوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت، شان، عظمت اور مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، یہاں تک کہ میں نے سورہ توبہ سے آیت نمبر 40 کا پہلا حصہ تلاوت کیا۔ اس ایک حصے میں اللہ تعالی جل وعلا نے اپنے محبوب علیہ السلام کا تذکرہ 10 بار فرمایا ہے، اور آپ کے یار غار اور رفیق مزار کا تذکرہ 6 بار کیا ہے۔ اور اگر اس آیت کے حصے کا پھر ایک حصہ الگ کروں تو اس ایک حصے میں اللہ تعالی جل وعلا نے 6 بار اپنے محبوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور 6 بار ہی محبوب کے محبوب کا تذکرہ کیا۔ وہ حصہ ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ صرف اتنے حصے میں اللہ تعالی جل وعلا نے ایک کلمے میں جمع فرما کر 3 بار اپنے محبوب کا تذکرہ فرمایا اور 3 بار اپنے محبوب کے رفیق اور صدیق کا تذکرہ فرمایا، اور 3 بار ہی الگ سے اپنے رسول کا تذکرہ فرمایا اور 3 بار ہی الگ سے اپنے محبوب کے اس یار غار اور رفیق مزار کا تذکرہ فرمایا۔ اب وہ 3 کلمے کہ جہاں ایک کلمے میں دونوں کا اکٹھا ذکر ہے، وہ یہ ہیں، کہا اثنین، اس کا معنی ہے 2، اور 2 میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان ایک کلمے میں دونوں کے ذکر کو جمع کرنا، تو پہلا کون سا لفظ ہے؟ اثنین، اس کا معنی ہے 2، ایک رسول خدا اور دوسرے رسول خدا کے رفیق اور صدیق۔ پھر آگے فرمایا ہما، اس کا معنی بھی ہے وہ 2، اب 2 میں بھی ان دونوں کا تذکرہ ہے، اور آگے کہا جو ان اللہ معنا،
یہاں معنا جو جمع متکلم کی ضمیر آئی، اس میں بھی دونوں کا تذکرہ ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تاجدار صداقت کا۔ یوں سمجھیے تاجدار نبوت کا بھی اس میں تذکرہ ہے اور تاجدار صداقت کا بھی اس میں تذکرہ ہے۔ اب وہ تین مقامات سنیے جس میں اسی حصے میں کریم آقا علیہ السلام کا صرف ذکر ہے۔ پہلا ہے ثانی، تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جنہیں ثانی قرار دیا کہ دو میں سے ایک، اور لفظی ترجمے کے مطابق دو میں سے دوسرا، تو ہر کسی کو دو میں سے دوسرا عرب کہتے ہیں، تو مراد ہے دو میں سے پہلا۔ آگے کہا اذ یقول، جب وہ فرما رہے تھے، اور یقول میں ہوا ہے ضمیر فاعل کی جو اپنے مرجع کی طرف پلٹتی ہے، تو یہاں بھی یقول سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ نے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ پھر آگے ہے لصاحبہ میں ہی ضمیر متصل جو ہے، اس سے بھی مراد کریم آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب تین وہ مقامات اسی حصے میں جس میں صرف صدیق اکبر کا تذکرہ ہے، ذرا اس کو بھی سماعت فرمائیے کہ وہ کیا ہیں۔ پہلا لصاحبہ میں صاحب جو ہے، اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دوسرا لا تحزن، اس میں جو انت ہے اس سے مراد بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور تیسرا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ میں ضمیر متصل سے مراد بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں اتنے حصے میں 6 بار اللہ نے تاجدار نبوت کا تذکرہ فرمایا اور 6 بار ہی تاجدار صداقت کا تذکرہ فرمایا۔ اور اگر آیت کا باقی حصہ بھی دیکھا جائے تو اسی آیت میں مزید 4 بار اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اسم ذکر کریں یا ضمیر ذکر کریں، مراد ایک ہی ہوتی ہے۔ اب وہ 4 جگہیں کون سی ہیں جس میں مزید آقا علیہ السلام کا تذکرہ ہے؟ پہلی ہے الا تنصروہ، ہو ضمیر جو ہے اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اگر تم جیش اسرا میں غزوہ تبوک میں میرے اس رسول کی مدد نہیں کرو گے تو یہ مت خیال کرنا کہ پھر انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ فقد نصرہ اللہ، پہلے بھی تو اللہ ان کی کئی مواقع پر مدد کر چکا ہے، خاص کر اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے انہیں ہجرت پر مجبور کیا تھا تو ہجرت کی رات جس خدا نے مدد کی تھی اب بھی وہ خدا ان کی مدد فرمائے گا۔ اب اس میں پہلا ہے الا تنصروہ، تو ہو سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر فرمایا فقد نصرہ اللہ، تو اب اس میں بھی اللہ فاعل ہے، ہو ضمیر مفعول ہے جس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ نے رسول کی مدد کی۔ اور تیسرا موقع ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، کافروں نے جب انہیں نکالا تھا، تو یہاں بھی اخرجہ میں ہو ضمیر مفعول جو ہے اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور چوتھا مقام اللہ نے فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے اپنے رسول کی اس لشکر کے ساتھ مدد کی ہے جسے تم آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں پاؤ۔ اب گرامی قدر ذرا توجہ فرمائیے کہ اس ایک آیت کے حصے میں، ابھی میں نے پوری آیت نہیں پڑھی، آیت کا حصہ ہے 10 بار اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا تذکرہ فرما رہا ہے اور 6 بار نبی کے ساتھی اور صدیق کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول جس کی طرف میں نے مختصر اشارہ بھی کر دیا اور مزید بات کہہ دیتا ہوں، یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، اگر تم اس رسول کی مدد نہیں کرو گے، ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوگے اور جہاد کی تیاری میں ان کا ساتھ نہیں دو گے، تو یہ مت خیال کرنا یہ شکست خوردہ ہو جائیں گے، ان کی پسپائی ہو جائے گی، یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ذرا اس ایک رات کو تو یاد کرو جب اس کریم محبوب کے ساتھ اور کچھ نہیں، کوئی نہیں تھا، دو تھے اور دوسرا آپ کا ساتھی تھا۔ رہ گئی یہ بات کہ حضرت صدیق اکبر کا بیٹا یا آپ کا غلام یا آپ کی بیٹی جو آتے تھے وہ مستقل یہاں نہیں ٹھہرے تھے ان 3 راتوں میں۔ بیٹا تو مکہ والوں کی خبریں لے کے آتا اور غلام عامر بن فہیرہ جب بیٹا واپس جاتا وہاں بکریاں چراتے تاکہ نقوش قدم مٹ جائیں، اور بیٹی صرف کھانا دینے آیا کرتی تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر اور آقا علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے صرف صدیق اکبر تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ پریشانی، ہجرت اور گھر سے نکلنے کے اس موقع پر جب ایک ہی شخص ساتھ تھا، اللہ نے ان کا ایسا ساتھ دیا، اب تو ہزاروں ساتھی ہیں۔ اب کوئی مت خیال کرے کہ میں ساتھ نہیں چلوں گا تو معاملہ نہیں بنے گا۔ اللہ نے خود اپنے اس نبی کو غلبے سے اور قوت سے نوازنا ہے، بس جس کے مقدر میں علو ہوا وہ اس نبی اور رسول کے ساتھ چل نکلے گا۔ اب گرامی قدر، اس ابتدائیہ کو، تمہید کو باندھنے کے بعد ذرا اس بات پر توجہ فرمائیے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے، محبت کی ظاہر علامت یہ ہوتی ہے وہ کثرت سے اس کے ذکر کرتا ہے، تذکرہ کرتا ہے، بہانے بہانے سے اس کا نام لیتا ہے۔ اب خدا کی محبت کا انداز دیکھو کہ آیت کے ایک حصے میں اللہ اپنے محبوب کا 10 بار ذکر فرما رہا ہے اور محبوب کے ساتھی کا بھی 6 بار تذکرہ فرما رہا ہے۔ اور گرامی قدر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز ہے کہ قرآن میں لفظ صاحب کے ساتھ جس ذات کو پکارا گیا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگرچہ کریم آقا علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد 1,24,000 تک پہنچی ہوئی ہے، لیکن قرآن میں جسے لفظ صاحب کے ساتھ تعبیر کیا گیا وہ صاحب رسول، وہ آقا علیہ السلام کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ احادیث میں تو بہت زیادہ تذکرہ ملتا ہے، اگر قرآن ہی میں نظر دوڑائیں تو یہ ایک ہی حصہ ایسا نہیں جو حضرت صدیق اکبر کی شان کو بیان کر رہا ہے، بلکہ کئی حصص ایسے ہیں جو آپ کی عظمت اور شان کا واضح طور پر اور سب کے اتفاق سے، یعنی اہل سنت اور اہل تشیع کے اتفاق کے ساتھ ان آیات کا مصداق اور ان کی مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اب اسی میں دیکھیے کہ غار میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا علیہ السلام کے ساتھ رہنا اور وہاں اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے جانا، غار کو پہلے صاف کرنا، سوراخوں کو بند کرنا اور جس سوراخ کے لیے کپڑا نہ بچا ہو اس پہ ایڑی رکھ دینا اور پھر کہنا اے محبوب مکرم تشریف لائیں، اور رات اس حالت میں گزار دینا کہ ساری رات سانپ ڈستا رہے، زہر چڑھتا رہے اور اذیت برداشت ہوتی رہے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہ نہ کریں اور اپنے آپ کو وہاں سے الگ نہ کریں اور ضبط رکھیں کہ کہیں حرکت میں آیا تو آقا علیہ السلام میری گود میں سر رکھ کے آرام فرما ہے، کہیں سرکار کی نیند جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے،
بیدار نہ ہو جائیں، اس کیفیت میں رہنا کتنا اعلیٰ ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف اور صدیق اکبر کی غار کی یہ ایک رات ایک طرف، میں کہتا ہوں میری زندگی بھر کی نیکیوں سے ابو بکر صدیق کی یہ ایک رات بھی بلند و بالا ہے۔ اور جب سانپ ڈستا ہے ضبط سے، حوصلے سے، صبر سے کام لیتے ہیں، یہاں تک کہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اور وہ بہنے والا آنسو کریم آقا علیہ السلام کے گال مبارک پر آتا ہے، آپ کے چہرے کو گویا چومتا ہے، مس کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے، سرکار اٹھتے ہیں تو فرماتے ہیں ابو بکر کیا ہوا؟ اب جس شخص کو سانپ نظر آ جائے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، شور مچاتا، سانپ سانپ سانپ، چور نظر آ جائے تو چور 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 کہتے ہوئے بھاگتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا کسی کو نام بھی لینا ہے، اتنا خوف زدہ ہوتا ہے۔ لیکن رات بھر سانپ کے ڈسنے کے اثرات پانے کے باوجود آپ نے جو کہا تو کیا کہا؟ کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ لدغت، حضور آپ پر میرے ماں اور باپ فدا ہو، حضور مجھے زہر چڑھا دیا گیا ہے۔ بتائیے ایسی کیفیت میں القاب کے ساتھ کسی کا تذکرہ کرنا، کسی پر اپنے ماں اور باپ کو فدا کرنا یاد رہتا ہے؟ نہیں رہتا۔ لیکن اس کو محبت کی مستی میں اتنا گم تھے کہ اپنی کیفیت جتنی بھی ہو رہی تھی آقا علیہ السلام کے پوچھنے پر بھی جواب دینا تھا، تو یہ نہیں کہا لدغت اور پھر کہا وہ فدا کا ابی و امی، پہلے یہ نہیں کہا مجھے سانپ نے ڈس دیا ہے، بلکہ کہا حضور آپ پر میں کیا میرے ماں اور باپ بھی فدا ہوں، حضور کچھ نہیں ہوا، بس یہ آنسو جو بہ نکلا ہے وجہ یہ ہے کہ سانپ رات سے ڈس رہا تھا اس لیے ہوا ہے، ورنہ حضور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اور دو قسم کی روایات ہیں، ایک یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے دیکھا پنڈلی تک زہر کے اثرات تھے، حضرت صدیق اکبر سخت تکلیف میں تھے، ایک میں یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ہاتھ پھیر دیا، ساری درد بھی ختم ہو گئی، زہر کا اثر بھی ختم ہو گیا، اور ایک میں یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا، بس ساری اذیت ختم ہو گئی۔ تو گرامی قدر یہ ایک رات جس میں آپ کی محنت زیادہ ہے، اگر بندگی بہت ہے تو بندہ نوازی کی بھی تو انتہا دیکھو کہ اللہ کہ اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ایک بار نہیں قرآن میں 6 بار ان کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اور گرامی قدر آپ ان کے تذکرہ کو ہی دیکھ لیجئے کہ آج آپ کی مسجد میں ہی تاجدار صداقت کانفرنس نہیں ہو رہی، آج اہل دنیا ہی یہ تذکرہ نہیں کرتے، آج فقط اہل دین ہی یہ تذکرہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالی جل وعلا نے جا بجا قرآن میں اس تذکرہ کو فرمایا ہے۔ سورہ نور میں ہے، اور آیت کا شان نزول پہلے سنیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مہاجر تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، آپ کے خالہ زاد تھے، مسکین تھے، حاجت مند تھے، اور بدر کی جنگ میں شامل تھے، بدری صحابی تھے۔ جب آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام تراشی ہوئی تو یہ بھی سادہ لو مسلمان تھے، اس الزام کی بات میں شریک ہو گئے، انہوں نے بھی کوئی بات کہہ دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، جب پتہ چلا تو غصہ آیا کہ میں اس کو ماہانہ گھر کا سارا خرچ دیتا ہوں اور اس نے کچھ بھی لحاظ نہ کیا، یہ بھی نے کہا کہ حقیقت حال کو ہی جان لوں۔ تو صحیح بخاری میں ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ
لا انفق علی المستح ابدا، قسم بخدا اب میں مستح پر خرچ نہیں کروں گا۔ انہیں جو ماہانہ خرچ دیتا ہوں، غریب پروری کرتا ہوں، صلہ رحمی کرتا ہوں اور ان کی غربت کی وجہ سے ان کی مدد کرتا ہوں، اب میں نے دستے تعاون ان کی طرف نہیں بڑھانا، ان پر خرچ نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت جل وعلا کو یہ بات مناسب نہ ہوئی کہ میرے محبوب علیہ السلام کا اس قدر قریبی ساتھی اور یہ کہے میں مسکین پر خرچ نہیں کروں گا، رب کو پسند نہ آیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں آیت اتاری، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس کا معنی یہ ہے، اللہ نے فرمایا فضیلت والے اور وسعت والے یہ قسمیں نہ اٹھائیں کہ وہ قریبیوں کو، مسکینوں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے، ان پر خرچ نہیں کریں گے۔ انہیں چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ پھر اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا تم کسی کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو فوراً کہا اب میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کروں گا اور قسم بخدا ہمیشہ کے لیے مستح پر پہلے جیسا خرچ کرتا رہا۔ اور ساتھ آپ نے کہا بالا، اللہ نے کہا تھا نا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو آپ نے کہا کیوں نہیں، ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے۔ تو اللہ نے ضابطہ دے دیا جو اوروں کو معاف کرے گا اللہ اسے معاف فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، فرمایا زمین والوں پر تم مہربان ہو جاؤ، آسمان کا مالک خدا تم پر مہربان ہو جائے گا۔ جو اوروں پر مہربان ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کو وہ اور بھی زیادہ حاصل کرتا ہے۔ اور کتاب الجنائز صحیح بخاری میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس موقع پر جب اپنے بیٹے کے وصال پر آپ کے آنسو بہ رہے تھے، لوگوں نے کہا حضور یہ آنسوؤں کا بہنا کیسا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول الا ما يرضى به ربنا، فرمایا آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غم زدہ ہوتا ہے، مگر زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جس پر ہمارا خدا راضی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا یانسو کا بینا انہا رحمہ انہا شفقہ، یہ رحمت ہے، شفقت ہے، جو بندے کا تعاون اور تعلق دوسرے سے ہوتا ہے یہ اس کا اثر ہے۔ اور آخر میں فرمایا انما یرحم اللہ تعالی من عبادہ الرحماء، فرمایا اللہ اپنے بندوں میں سے انہی پر رحم فرمائے گا جو اوروں پر مہربانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ گرامی قدر دیکھیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی مستح پر خرچ نہیں کروں گا، اللہ نے قرآن کی پوری آیت اتاری اور اس میں کتنی تعریف فرمائی۔ یوں نہیں کہا کہ کنجوس لوگ ایسا کر رہے ہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا اولو الفضل منکم والسعہ، فرمایا فضیلت والے اور وسعت والے۔ اگر ترجمانی کروں تو یہ ہوگی فضیلت والے اور وسعت والے اور قدرت والے ابو بکر کو تو نہیں چاہیے کہ وہ یہ قسم اٹھائے رب کے نام کی کہ میں فلاں پر خرچ نہیں کروں گا، اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ فراخ کرتا رہے، یہ بھی خرچ کرتا رہے، اللہ اسے اور بھی برکت عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی صداقت کے حوالے سے، ان کی شان اور عظمت اور سچائی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ جل وعلا قرآن کی سورہ آل عمران میں بھی تذکرہ فرما رہا ہے کہ آپ بیت المدراس میں گئے جہاں یہودی جمع تھے اور یہودیوں کا بڑا فخاس نامی شخص یہودیوں سے بات کر رہا تھا،
تو آپ نے جا کے انہیں ایمان کی دعوت دی۔ ایمان کی جب دعوت دی وہ بدبخت بولا، کہنے لگا ہم اللہ کو نہیں مانتے کیونکہ ہم امیر ہیں، تمہارا خدا معاذ اللہ فقیر ہے۔ کہنے لگا ہم مانتے نہیں کہ خدا ہے، حالانکہ وہ اس بات کو اولاً تسلیم کرتے تھے، لیکن وہ انکار کی وجہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اسلام کی وہ مخالفت کر رہا تھا۔ اور اس نے کہا دیکھو نا، تم کہتے ہو اللہ سود سے ہمیں روکتا ہے اور خود تو سود پہ مال لیتا ہے معاذ اللہ۔ کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا تمہارا خدا کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ بتاؤ امیر قرض لیتا ہے یا غریب قرض لیتا ہے؟ کہتا ضابطہ یہ ہے، نقل کفر کفر نباشد، کہ غریب قرض لیتا ہے، امیر دیتا ہے، تو جو قرض مانگ رہا ہے معاذ اللہ وہ فقیر ہے اور جن سے مانگ رہا ہے وہ اغنیا ہے۔ لہذا اللہ تو محتاج ہوا، ہم مالدار ہوئے۔ اور دوسری بات یہ کہ تمہارا خدا سود پہ قرض لے رہا ہے، اس لیے نہیں مانتے۔ اور اس نے اس کی عقلی دلیل کیا دی؟ کہتا ہے ہمیں کہتا ہے سود منع ہے اور خود کہتا ہے مجھے دو، میں 10 گنا دوں گا، 700 گنا تک دوں گا، جسے چاہوں اس سے بھی بڑھ کے دوں۔ تو اب یہ 10 گنا، 700 گنا، 70 گنا یا اس سے بھی بڑھ کے، یہ تو سود ہوا نا۔ تمہارا خدا قرض بھی لیتا ہے اور سود پہ لیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا اور آپ آگے بڑھے اور اسے زور سے تھپڑ رسید کیا۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حالانکہ جو وہ کہہ رہا تھا وہ بے اصل تھا۔ اللہ کا قرض لینا ایمانہ نہیں کہ اللہ خود اپنی ذات کے لیے مطالبہ کرتا ہے۔ رب تو چاہتا ہے میں نے غنی اور فقیر کو بنایا ہے، تو اب غنی کو چاہیے کہ اپنی بہتری کے لیے وہ فقیر پر خرچ کرے۔ اور یاد رکھیے فقیر کو غنی کی جتنی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس سے لے، اس سے بھی کئی درجے بڑھ کے غنی کو فقیر کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اسے دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ زخرف میں کہتا ہے کہ اللہ نے یہ نظام بنایا لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اور سخریہ کا سب سے اعلیٰ معنی یہاں یہ ہے کہ اللہ نے اس لیے غریب اور امیر کو بنایا تاکہ لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں۔ سخریہ کا ایک معنی ہوتا ہے کام آنا، اور یہ استحسن معنی ہے۔ تو مطلب یہ ہے اگر غریب کا چولہا امیر کے بغیر نہیں چلتا تو امیر کا کارخانہ بھی غریب کے بغیر نہیں چلتا۔ ارے اگر کسی شخص کی حاجت بڑے آدمی کے بغیر پوری نہیں ہوتی تو بڑے آدمی کی بھی حاجت چھوٹے آدمی کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ ارے آج ایک فیکٹری والا یہ کہتا ہے 400 گھروں میں چولہا میری فیکٹری کی وجہ سے چلتا ہے، تو یہ بھی تو خیال کرے کہ 400 غریب اپنا خون اور پسینہ دے کر اس کی فیکٹری کو چلا رہے ہیں۔ ارے اسے ایک جہت کا پتہ ہے، دوسری جہت کی خبر نہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرما رکھا ہے انتم تنصرون وترزقون بدعفائکم، فرمایا امیروں اور مالداروں تکبر اور غرور نہ کرو، اللہ تمہیں رزق بھی تمہارے غریبوں کی وجہ سے دیتا ہے اور تمہاری مدد بھی تمہارے غریبوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ گرامی قدر اس کا جو الزام تھا کہ اللہ تو مانگ رہا ہے، قرض لے رہا ہے، یہ سرے سے غلط تھا۔ اس کا رویہ وہی تھا جو مکہ والوں کا تھا۔ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ مدینہ والے مکہ والے دونوں کا رویہ قرآن نے ذکر کیا۔ مدینہ والوں کا رویہ سورہ منافقون میں ہے۔ وہ کہتے تھے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، سورہ منافقون میں کہنے لگے لمبی بات کیا کرتے ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان پر خرچ نہ کرو، جب بھوکے مریں گے خود ہی بھاگ جائیں گے، پاس کون بیٹھے گا؟ انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ عمرا کو اس وقت تک ہی دیا جاتا ہے جب تک وہ غربا کو ان کا حصہ دیتے رہیں، اور انہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ حصہ تو غریب کا تھا
اللہ نے ہمارے ہاتھ سے دلوا دیا ہے تاکہ ہمیں بھی اس کی برکت مل جائے۔ اور مکہ والوں کا بھی انداز یہی تھا۔ سورہ یاسین میں ہے، وہ کہا کرتے تھے انطعم من لو یشاء اللہ اطعامہ۔ اس کا سادہ معنی یہ ہے، کہتے جسے رب نہیں کھلاتا ہم کیوں کھلائیں؟ کہ رب نے انہیں غریب رکھا ہے تو ہم انہیں مال کیوں دیں؟ تو رب جنہیں مال نہیں دیتا ہم بھی نہیں دیتے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی برکت سے تو ہمیں مل رہا ہے، لہذا یہ بات، یہ نظریہ غربت اور عمارت میں جو قائم ہے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے کہ اللہ قرض لے رہا ہے، سود پہ دیتا ہے، یا ان کو نہ دیا جائے تو خود ہی بھاگ جائیں گے، حاجتیں ان کی کیسے پوری ہوں گی۔ ارے غریب کا چولہا جو جلتا ہے خون پسینے کی کمائی سے جلتا ہے، اور اسی کی وجہ سے تو مالدار کی عیش و عشرت بھی قائم رہتی ہے۔ اب گرامی قدر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو تھپڑ رسید کیا اور ساتھ فرمایا تمہارے ساتھ ہمارا معاہدہ نہ ہوتا تمہیں سخت سزا دیتا، اور آپ بارگاہ رسالت مآب میں آئے۔ یہودی بھی آ گئے، فخاس نامی وہ بدبخت بھی ساتھ تھا۔ اس نے کہا حضور فیصلہ تو فرمائیے، آپ کے غلام نے مجھے تھپڑ رسید کیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر بتاؤ کیا ہوا؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ جب واقعہ بیان کیا تو یہودیوں نے کہا جی کوئی گواہ لائیں کہ ہم نے یہ بات کہی ہو، ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں۔ اب ظاہر ہے وہاں مجمع تو تھا لیکن وہ سب یہودی تھے، انہوں نے حق اور سچ کا ساتھ کب دینا تھا، تو اب انہوں نے کوشش کی کہ ان کو جھوٹا قرار دلوایا جائے، اور ضابطہ شریعت اور ضابطہ قانون بھی یہی ہے کہ گواہ پاس نہ ہو تو فیصلہ اس کے خلاف کیا جاتا ہے۔ شریعت کا بھی یہی ضابطہ ہے اور قانونی صورت بھی یہی ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور ہے ایسے ہی جیسے میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس وقت یہ سارے پاس تھے تو یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ کوئی اور بات کہتا، رب کی اس محبت کی غیرت نے گوارا نہ کیا، اور اللہ نے قرآن میں آیت اتار کے کہا اے محبوب یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ سن کون رہا تھا، گواہ کون تھا، کون کہتا ہے ہم نے یہ کہا، اور انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں کہا۔ تو فرمایا اور کوئی نہیں تھا تو نہ کہی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے محبوب دنیا میں کوئی گواہ نہ ہو تو نہ صحیح، خدا کہتا ہے میں نے خود سنا ہے انہوں نے کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ محتاج ہے ہم مالدار۔ اللہ نے کہا میں گواہ ہوں اس پر، میں نے سنا ہے۔ اب دیکھیے تو صحیح صدیق کون ہے کہ صداقت کی یہ کیفیت ہے جو کہہ دے ارے اگر دنیا اس کو سچ نہ بھی کر دکھائے تو اللہ اسے سچ کر دکھاتا ہے۔ گرامی قدر صادق وہ ہے جو واقعہ کے مطابق کہے، تو صدیق وہ ہوتا ہے جو کہے واقعہ ویسا ہی ہونے والا ہو۔ اور آپ کی صداقت پر مہر ثبت ہو گئی، گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا اے محبوب یہ تمہارا غلام جو ہے یہ صدیق اکبر ہے۔ اس پر صداقت بھی ناز کرتی ہے، اور اتنا ناز کرتی ہے اس کی سچائی کی باری آئی، دنیا میں کوئی گواہی دینے والا نہیں تھا تو اللہ نے قرآن میں خود گواہی اتار دی ہے۔ اور گرامی قدر آپ اس انداز کو دیکھیے تو صحیح، رب کو بھی اپنے محبوب کے غلاموں سے کتنی محبت ہے۔ کون کہتا ہے صحابیت کا درجہ جو ہے وہ کم تر ہے؟ ارے جانیے تو صحیح صحابہ کا کتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ قرآن میں جا بجا ان کا تذکرہ کرتا ہے، کہیں رضی اللہ عنہم کا سند دیتا ہے اور کہیں اس جیسے اور الفاظ کہتا ہے۔ اور یہاں صدیق اکبر کی تو شان ہی یہ ہے، ان پر کوئی بات کہتا ہے تو اللہ قرآن میں اس کا جواب عطا فرما دیتا ہے۔ سابقہ نبیوں کا وتیرہ اور طریقہ یہ رہا، ان پر کوئی بات کہتا وہ خود جواب دیتے۔ قوم نوح نے کہا اے نوح علیہ السلام ہم دیکھ رہے انا لنراک فی ضلال مبین، ہم آپ دیکھتے ہیں آپ گمراہی میں معاذ اللہ۔ قال آپ خود بولے یا قوم لیس بی ضلالہ،
اے قوم میرے ساتھ گمراہی کا تعلق ہی نہیں بنتا، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ جو گمراہ ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا، اور جو رسول ہوتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب محبوب خدا کو کچھ کہا گیا تو اللہ نے کہا محبوب جواب آپ نہ دیں، آپ پر جو طنز کرے گا، تان کرے گا، اس کا جواب میں خدا عطا فرماؤں گا۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، وہ کہتے تھے آپ رسول نہیں، اللہ نے قسمیں اٹھا کے کہا، فرمایا قرآن کی حکمت کی قسم میں کہتا ہوں انک لمن المرسلین۔ ارے یہ بات تو آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوگی، لیکن یہاں تو انداز اس سے بھی آگے بڑھ گیا کہ اگر لوگ صدیق اکبر کو تان کرتے ہیں تو رب کہتا ہے محبوب آپ بھی نہ بولیں، آپ کا غلام بھی نہ بولے، آپ کا خدا کہہ رہا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ کہتا ہے میں نے خود سن لیا ہے۔ ارے وہاں جہاں تو لوگ تان کرتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلال کا کوئی پرانے دور کا کوئی احسان تھا، جس احسان کے بدلے میں اعلیٰ غلام بھی دیا، سونا بھی دیا، مال بھی دیا، اور پھر اسے خرید لیا۔ اب تان کون کر رہا ہے؟ مکہ والے کر کس پر رہے ہیں؟ صدیق اکبر پر۔ اور یہ بری بات بھی نہیں کہا، یہ احسان ہے اس کا، تو احسان تو ایک دوسرے پر ہوتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں کہی کہ یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے۔ یہ کہا کہ بلال کا کوئی احسان تھا ابو بکر پر، بس اتنی بات کہی۔ ارے رب کو تو معمولی سی بات بھی برداشت نہیں، اور کتنی برداشت نہیں کہ قرآن میں 5 آیات اتار کے اللہ نے اس بات کا رد کیا۔ ذرا اندازہ کیجئے اللہ اپنے محبوب کے غلاموں کے ساتھ کتنی محبت کر رہا ہے۔ آج تک تو اب ہم یہ سنتے اور پڑھتے آئے کہ اللہ اپنے محبوب کی طرف سے خود جواب دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں صرف یہی نہیں کہ اللہ اپنے محبوب کی طرف سے جواب دیتا ہے، اللہ اپنے محبوب کے غلاموں کی طرف سے بھی قرآن میں خود جواب دیتا ہے۔ اور بات بھی کوئی بڑی نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ ابو بکر مسلمان نہیں، صحابی نہیں، حضور کا ساتھی نہیں، ایسی بڑی بات نہیں تھی، معمولی سی بات کہی تھی بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا تھا، اور لوگ ایک دوسروں پر احسان کرتے ہیں، یہ معمول کی بات ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور احسان کا بدلہ احسان میں ہوتا ہے۔ کسی شخص کا دوسرے پر نیکی کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن رب نے کہا میرے محبوب کا یہ غلام ہے، رفیق ہے، صدیق ہے، میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی یہ کہے کہ اس پر کسی کا احسان ہے۔ خدا نے قرآن میں کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ہا کا مرجع نارن ہے پیچھے، جس کا پہلے تذکرہ فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى، تو نار یہ دوزخ کی آگ ہے، تو اللہ نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا کائنات کا سب سے بڑا متقی شخص یعنی ابو بکر صدیق جو ہے یہ دوزخ سے ہمیشہ دور رہے گا، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہوگا۔ اور پھر تذکرہ کیا فرمایا؟ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، لوگ کہتے تھے مال اس لیے خرچ کیا احسان تھا، اللہ نے کہا نہیں، مال اس لیے خرچ کیا کہ یہ تزکیہ نفس کرنے والا تھا، اس کے دل سے حب مال نکل چکی تھی، اسے اپنے اندر کی ستھرائی کا لحاظ اور خیال تھا، تزکیہ نفس کی وجہ سے مال خرچ کیا۔ اور پھر یہی بات چھوڑی نہیں، فرمایا بلال کا احسان کہتے ابو بکر پر وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، احد نکرہ ہے تو مانے کائنات میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کا ابو بکر پر احسان ہو اور ابو بکر اس کو جزا دے رہا ہو۔ فرمایا بلال کیا کائنات میں ایک شخص بھی تم ایسا نہیں دکھا سکتے جس نے ابو بکر پر احسان کیا ہو۔ ارے ابو بکر پر احسان ہے تو خدا کا احسان ہے یا اس کے رسول کا احسان ہے؟ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ لِأَحَدٍ
یہ تنوین تنکیر کی ہے اور نکرہ کرتی ہے. کہا ایک بھی شخص ایسا نہیں جس کا اس پر احسان ہو تجزا اور یہ احسان کا بدلہ دیا جا رہا ہو. اب ہے کیا؟ پھر ہوا کیا؟ ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا تزکیہ کے لیے، تقوی کے لیے. اور وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. فرمایا کیا اس لیے ہے، یہ رب اعلیٰ کی مرضی چاہتا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اور جو رب کو راضی کرنے کے لیے اتنا بڑا کام کرے، رب تو پہلے ہی بندہ نواز ہے، وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے. گرامی قدر، یہ قرآن کے چند مقامات تھے، اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پہ اور احادیث میں اسی طرح کا محبت کا تذکرہ ہے. آپ اندازہ تو کیجئے، جس شخصیت کی یہ شان ہو، یہ عظمت ہو، یہ رتبہ ہو، یہ مرتبہ ہو کہ لوگ کہیں اس پر کسی کا احسان ہے، تو خدا کہے آپ بھی جواب نہ دیں اور اے نبی آپ بھی جواب نہ دیں، میں خدا خود اسے جواب دیتا ہوں. اور اتنا کامل جواب دے کہ 5 آیات اتار دیں. اور گرامی قدر یہاں تو کیفیت ہی جدا تھی. حضرت صدیق اکبر کی بیٹی سیدہ عفیفہ عتیقہ مومنہ اور ہم سب مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بات آئی تو اللہ نے سورہ نور کی 17 آیات نازل کر کے اس بات کا جواب خود عطا فرمایا. فرمایا محبوب تیرے اس غلام کے سارے خاندان کے ساتھ ہمیں اتنی محبت ہے، کسی پر بھی بات اٹھے گی تو آپ بھی نہ بولیں، یہ بھی نہ بولے، آپ کا خدا خود بول بول کے کہے گا کہ یہ خاندان بڑا اعلیٰ خاندان. گرامی قدر، آپ کی سیرت کا جو بھی حصہ دیکھا جائے انمول ہے، اعلیٰ ہے، قابل قدر ہے. کریم آقا علیہ السلام پر سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ، صحابہ میں بیدار کرنے کی کیفیت آپ میں کتنی اعلیٰ تھی کہ اللہ نے قرآن میں آیت اتاری. فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. فرمایا اگر ہم یہ فرض کر دیں کہ تم اپنے آپ کو خود قتل کرو. بنی اسرائیل کی بچڑے کی عبادت کے بعد جو توبہ قبول ہوئی تھی اس میں یہی تھا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو. انہوں نے 70,000 افراد کو قتل کیا. میدان میں نکلے، تلواریں ہاتھ میں تھیں، لہرانے لگے. کہا اے موسیٰ ہم تلوار چلانے لگتے ہیں، سامنے باپ ہوتا ہے تلوار نہیں چلتی، سامنے بھائی ہوتا ہے تلوار رک جاتی ہے. رب سے کہو کہ بادل کا ایسا سایہ کرے اندھیرا ہو جائے تاکہ ہمیں نظر نہ آئے اور چاروں طرف تلوار گھمائے. اور اتنی تلوار گھمائی کہ 70,000 افراد کا خون بہا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا سارے ختم ہو جائیں گے تو پھر معاف کرے گا؟ اللہ نے کہا فتاب علیکم، معاف کر دیا. فرمایا موسیٰ اعلان کر دو اب تلواریں روک لو، جو شہید ہو گئے انہیں بھی معاف اور جو بچ گئے اب انہیں بھی معاف کر دیا. لیکن گرامی قدر یہاں صورت کیا ہے؟ اللہ نے کہا اگر ہم کہہ دیں کہ اپنے آپ کو قتل کرو، ابھی خروجو من دیارکم، اپنے گھروں کو چھوڑ دو، ہجرت کر دو. اب دیکھیں بندہ ساری زندگی کی خون پسینے کی کمائی سے ایک چھوٹا سا گھر بناتا ہے، جب بنا لے تو کہا جائے چھوڑ دو، تو گھر چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جسم کو روح چھوڑ رہی ہوتی ہے. بڑا مشکل کام ہے. تو اللہ نے کہا ما فعلوه الا قلیل منهم، اگر ہم کہیں نا ایسا کرو تو مشکل سے تھوڑے ہی کریں، شاید کوئی ایسا نہ کر پائے. تو اللہ نے ابھی کہا نہیں کرو، ولو لو کے ساتھ اگر ہم کہیں تو مشکل کام ہے. حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، عرض کی حضور کہیے. ابو بکر ابھی اپنا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیتا ہے. سرکار نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ، رب نے ابھی کہا نہیں، رب تو فرض کر رہا تھا. عرض کی اے محبوب خدا رب فرضاً کہہ تو دے، آپ کہہ کے دیکھیں، اس کے بعد ایک لمحہ بھی زندہ رہنا ہمارے لیے حرام ہوگا. ہم سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. رب کو یہ جذبہ اتنا پسند آیا، پھر کہا محبوب
آپ کی امت کے لیے توبہ کا معاملہ اتنا مشکل نہیں، آسان کر دیتے ہیں۔ نہ ان کی پیشانی پر گناہ لکھا جائے گا، نہ ان کے دروازے پر لکھا جائے گا، نہ توبہ میں انہیں خون بہانا پڑے گا۔ اے محبوب، یہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے تو رب انہیں معاف فرمانے کے لیے بھی تیار ہے۔ گرامی قدر، آج اس پروگرام میں قرآن کے 5 مختلف حصص سے میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ احباب کے گوش گزار کی۔ یقیناً آپ کی ایمانی محبت اور اسلام کی غیرت رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ایک مثال ہے کہ انہیں آقا علیہ السلام کے ساتھ کیسے محبت کرنی چاہیے۔ کسی بات پر اعتراض نہ اٹھائیں، کسی اشارے کے بعد دوسرے اشارے کا انتظار نہ کریں، کسی فرمان مصطفیٰ کے پہنچ جانے کے بعد پھر اپنی زندگی کی راستے اس کے خلاف قائم نہ کریں، بس سب کچھ قربان کر دیں محبوب خدا پر۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام ایمان ہے، اور اس چیز کو اپنانا ہی ہمارے لیے اصل حصہ ہے۔ اور آج تاجدار صداقت کانفرنس کا بھی یہی مقصود ہے کہ ہم اپنا تن من دن سب کچھ کریم آقا علیہ السلام کے لیے پیش کر دیں، قربان کر دیں، اپنے اعمال کو خالص کر لیں، اپنے مال کو ایسے راہ خدا میں بہائیں جیسے بے دریغ پانی بہایا جاتا ہے، اور اسلام کی قدر کریں۔ ہمیں جو تحفہ ملا ہے، بڑی لوگ صدیوں اس کا انتظار کرتے رہے، مگر انہیں آخر الزمان نبی علیہ السلام کی آمد کا تحفہ نہیں مل پایا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں آخری نبی علیہ السلام کا امتی بھی بنایا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ہمارے لیے نمونے کے طور پر رکھ دیے تاکہ اپنے احوال کو سنوارو اور اس کو بہتر کرو۔ گرامی قدر، آج کے اسی کانفرنس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخر میں آپ احباب سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں حدیث پڑھانے میں ایک اہم بات ہوتی ہے سند حدیث۔ جب تک بڑی احادیث کی کتابیں جیسے صحاح ستہ ہیں یا کتب تسعہ ہیں نہیں لکھی گئی تھیں، اس وقت تک لوگ ہر حدیث اپنی سند کے ساتھ لیا کرتے تھے، اور وہ سند آقا علیہ السلام تک پہنچتی۔ ہر شخص بتاتا میں نے فلاں شخص سے سنا ہے، اس نے فلاں سے سنا ہے، اس نے فلاں سے سنا ہے، اس نے فلاں صحابی سے سنا ہے، اور پھر اس صحابی نے آقا علیہ السلام سے یہ سنا ہے۔ پوری سند پہلے بیان کرتے، پھر متن بیان کرتے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے۔ لیکن ان کتب کے معرض وجود میں آنے کے بعد کثرت کے ساتھ ان کتب پر اعتماد ہونے لگا۔ اب اس کتاب کا حوالہ جو ہے وہ کافی سمجھا جانے لگا، لہذا سند کا وہ سلسلہ اس حیثیت سے کہ ہر شخص اس کو بطور اعزاز لیتا ہو وہ کم پڑتا گیا، اور آہستہ آہستہ مفقود ہونے کے قریب پہنچتا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اس سند کے رشتے کو بھی کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اور فن کی قدر یہ ہوتی ہے اپنے استاد کا پتہ ہو، پھر اس کے استاد کا پتہ ہو، پھر اس کے استاد کا پتہ ہو، اور آقا علیہ السلام تک ایسے ہی سلسلہ ہو جیسے سلسلہ طریقت جو ہے، شجرہ طریقت، اس میں آپ احباب اپنے پیر کا نام اور پھر ان کے پیر، پھر ان کے پیر، آقا علیہ السلام تک یہ پورا شجرہ ہے، اور اکثر احباب طریقت ہر روز اس شجرہ کو پڑھتے ہیں، گویا ان کے اسماء سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ ایسے ہی فن حدیث میں بھی ایسا ہی ایک شجرہ حدیث ہوتا ہے، سند حدیث ہوتی ہے کہ میں نے اپنے استادوں سے سنا اور ان کا نام کیا تھا۔ اور یہ جو 2 اسناد ہیں جو آج میں آپ کے انتہائی محترم خطیب اور امام، فخر اہل سنت، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت علامہ ممتاز احمد صدیقی صاحب کو دے رہا ہوں۔ ان میں پہلا صحیفہ حمام بن منبہ کی سند ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ میں نے اپنے استاد الشیخ علی احمد سندیلوی صاحب سے سنا، اور انہوں نے مختلف واسطوں سے اس کو آگے سنا، جن میں
ایک واسطہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے سید محمد بن الوی مالکی مکی ان سے سنا مکۃ المکرمہ میں۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے محدث کبیر علامہ غلام رسول رضوی صاحب جنہوں نے بخاری شریف کی شرح بھی لکھی تفہیم البخاری، ان سے سنا۔ پھر ایک واسطہ یہ ہے کہ انہوں نے شیخ الحدیث محمد اجاز ولی لاہوری سے سنا، اور وہ اپنے 3 اساتذہ سے آگے بیان کرتے ہیں، شیخ محمد امجد علی اعظمی سے، حجت الاسلام حامد رضا خان قادری صاحب سے، اور مفتی اعظم محمد مصطفیٰ رضا خان قادری صاحب سے۔ اور ان سب نے، ان تینوں بزرگوں نے آگے یہ روایت حضرت الشیخ احمد رضا قادری جنہیں ہم امام صاحب مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان سے ان تینوں بزرگوں نے سنا اور ان سے پھر آگے ترتیب کے ساتھ سنا۔ تیسری اس کی سند یہ ہے کہ ہمارے استاد علی احمد سندیلوی صاحب نے یہ حدیث، یہ کتاب شیخ محمد عبدالغفور ہزاروی صاحب وزیر آباد والے جنہیں شیخ القرآن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان سے بھی اس کو سنا، اور انہوں نے شیخ الحدیث والقرآن عبدالرزاق صاحب سے سنا، اور ایسے پھر انہوں نے آگے حامد رضا خان قادری صاحب سے، اور انہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ شیخ احمد رضا خان قادری بریلوی سے، اور پھر اس کی ایک اور سند جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے شیخ علامہ ہاشم نووی فقیہ اعظم جو ہیں ان سے سنا، اور انہوں نے فقیہ اعظم نور اللہ محدث بصیر پوری سے سنا، انہوں نے شیخ نعیم الدین مراد آبادی سے سنا۔ پھر اس کی 7ویں سند یہ ہے کہ ہمارے استاد جو ہیں انہوں نے اپنے استاد ابو البرکات سید احمد لاہوری سے اس کو سنا۔ اسی طرح 8ویں سند، 9ویں سند، 10ویں سند، اور ایک ان کی سند جو ہے شیخ سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب سے ہے، یعنی 3 واسطوں کے ساتھ حضرت کا تعلق اس سند حدیث میں ان احباب کے ساتھ ہوگا جن کے نام لے رہا ہوں، شیخ عبدالغفور ہزاروی صاحب اور سید احمد لاہوری صاحب، کاظمی شاہ صاحب، اور علامہ تاج الفقہا عبدالحق بندیالوی صاحب سے، اور شاہ احمد نورانی صاحب سے، اور ان کے علاوہ بھی سند میں باقی احباب کا تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح دوسری سند ہے جو سنن الدارمی کی سند ہے۔ تو آج کی اس تقریب میں حضرت کو سند حدیث کا بھی یہ تحفہ دیتا ہوں تاکہ آقا علیہ السلام تک مسلسل اپنے اساتذہ کے ناموں سے بھی واقف ہوں۔ اللہ ان کے لیے مبارک کرے، اور اس حدیث کے سلسلہ کو اس طریق سے بھی ہم سب سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کو دارین کی برکت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو آپ تمام احباب کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے بڑی حسین محفل کو سجایا، اور نصف رات تک وقت بیت چکا ہے لیکن احباب کا ذوق اور شوق ایسا ہی تازہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ذوق و شوق تازہ رہے، انشاءاللہ العزیز پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری اس بزم کو شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور حضرت کے اس مزاج میں مزید خیر و برکت پیدا فرمائے، اہل محلہ کے لیے سب کے لیے برکتوں کا باعث بنائے، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا ہم سب کی دین متین کی خدمت کو قبول فرمائے۔ آمین وما علیہ۔